دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا دو فرشتے آپ کے، ایک دائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا، ایک بائیں پہ۔ دائیں کا کام ہے کہ آپ کی نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں کا کام ہے آپ کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ تو دہنا فرشتہ جو ہے نا میرا خیال مریم نواز کو، وہ تو تقریباً جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے یہ بالغ ہوئی ہیں، ان پہ نماز فرض ہوئی ہے، دہنا وہ چھٹی لے کے گیا ہوا ہے، وہ کہیں سویا ہوا ہے، کہیں وہ عیش میں جا رہا ہے، بالکل نہیں چھٹی لے کے وہ بالکل سکون میں ہے۔ لیکن بائنا فرشتہ جو ہے نا، اس نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہوگی کہ یا اللہ ادھر کوئی 6 شفٹیں لگاؤ، کیونکہ جس طرح 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی شفٹ لگاؤ، مجھ سے اتنا لکھا نہیں جاتا، بلکہ میں لکھ کے تھک جاتا ہوں۔ یا تو مجھے کوئی ایسی چیز دیں کہ میں اس کی ریکارڈنگ کرتا رہوں۔ ڈائریکٹ جب ان کے والد صاحب کے پلیٹلیس 2000 سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، جو ایک چوزے کے بھی نہیں ہوتے فارمی کے، اس سے بھی جب ان پلیٹلیس نیچے جاتے ہیں تو یہ لندن بھاگتے ہیں اور جہاز میں بیٹھتے ہی انگور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جہاز میں بیٹھ کے یہ دراصل انگور کھانے والی جو تصویر تھی، وہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ میں صحت مند ہوں، وہ ہماری عدلیہ کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ تھا، وہ ہمارے اداروں کے اوپر ایک تھپڑ تھا کہ میں جا رہا ہوں اس ملک سے باہر، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن فرنٹ دا کیمرہ میرے دل خون کے آنسو روتا ہے، میرے دل پہ چھریاں چلتی ہیں جب 1 روپیہ بڑھایا جاتا ہے۔ میاں صاحب کو ادھر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں۔ جب آف دا کیمرہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو بات کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے داماد کے لیے وہ پلانٹ منگوا دیں، میرے داماد کا گریڈ اسٹیشن لگوا دیں کالونی میں۔ تو آج تک انہوں نے 50 سالہ تاریخ میں اس ملک کی، جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں، لوگ تو جی میرا خیال ہے ان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کی نانی ہو سکتی ہے، جھوٹوں کی کوئی چڑیل ہو سکتی ہے، جھوٹوں کی کوئی سردار ہو سکتی ہے۔ کہ سر ایک مرتبہ پھر جو ہے مسلم لیگ نون کی مریم نواز وہ چچو کو کہہ رہی ہے کہ چچو جو ہے وہ بند کر دیں، یہ کارڈ بھی بند کر دیں اور پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں وہ بڑھا دیں۔ اور باہر آ کے میڈیم اور پبلک کو کہتی ہے خدا کی قسم جب یہ پیٹرول کا 1 روپیہ بڑھاتے ہیں تو میرا چچو بھی روتا ہے، میرا پاپا بھی روتا ہے اور میں چین سے سو بھی نہیں سکتی۔ اس کی آڈیو لیک ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھے اور اس جھوٹ میں وہ خدا کو ملوث کر رہی ہے۔ سر بتائیں نا آج۔ دیکھیں ہم نا بچپن میں نا ایک ہمارے پاس نا ایک اسٹیکر آتا تھا، ہم جاتے تھے تو ایک چورن خریدتے تھے، اگر ہمارے پیٹ میں گیس ہوتی تھی یا کوئی ہم مزہ لینے کے لیے ایک چورن خریدتے تھے، اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوتی تھی، اس کو ایسا الٹا کرتے تھے تو بوڑھا بن جاتا تھا، سیدھا کرتے تھے تو جوان بن جاتا تھا۔ تو وہ 2 چہرے ہوتے تھے، وہ 2 چہرے دراصل ہوتے کیا ہیں؟ وہ 2 چہروں کا معیار یہی ہوتا ہے کہ جو منافقت سے بھری ہوئی شخصیات ہوتی ہیں، وہ عوام کے وسیع تر مفاد میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میڈیا پہ آگے تو کہتی ہیں کہ یہ ہونے چاہیے، لیکن آف دا میڈیا آف دا ریکارڈ جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس کی پرائسز بڑھا دو، اس کو ایسے کر دو۔ پھر وہ صحت کارڈ بند کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ صحت کارڈ کس کا ہے؟ صحت کارڈ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ پنجاب کی غریب عوام کے لیے، کے پی کی غریب عوام کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اچھے سے اچھے ہاسپٹلز میں علاج کروا سکیں۔ جب ان کے اپنے بچے بیمار ہوتے ہیں، جب ان کے والد صاحب کے پلیٹلیس 2000 سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، جو ایک چوزے کے بھی نہیں ہوتے فارمی کے، اس سے بھی جب ان پلیٹلیس نیچے جاتے ہیں تو یہ لندن بھاگتے ہیں اور جہاز میں بیٹھتے ہی انگور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جہاز میں بیٹھ کے یہ دراصل انگور کھانے والی جو تصویر تھی، وہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ میں صحت مند ہوں، وہ ہماری عدلیہ کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ تھا، وہ ہمارے اداروں کے اوپر ایک تھپڑ تھا کہ میں جا رہا ہوں اس ملک سے باہر، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ پھر باہر جا کے انہی اداروں کو ملائن کرتے ہیں، عدالتوں کو کنٹروورشل بناتے ہیں، اداروں کو کنٹروورشل بناتے ہیں، نام لے کے چیف آف آرمی اسٹاف کا ان کو ملائن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پریشر ڈال کے چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں آ جائیں۔ لیکن عوام کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ مہنگائی اس وقت کدھر پہنچ گئی ہے؟ پیٹرول 250 روپے لیٹر ہے اور گھی 700 روپے کلو، آٹا 150 روپے کلو، چیزیں اوپر چلی گئی ہیں۔ لیکن فرنٹ دا کیمرہ میرے دل خون کے آنسو روتا ہے، میرے دل پہ چھریاں چلتی ہیں جب 1 روپیہ بڑھایا جاتا ہے۔ میاں صاحب کو ادھر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں۔ جب آف دا کیمرہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو بات کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے داماد کے لیے وہ پلانٹ منگوا دیں، میرے داماد کا گریڈ اسٹیشن لگوا دیں کالونی میں۔ تو آج تک انہوں نے 50 سالہ تاریخ میں اس ملک کی، جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا 30 سال 25 سال، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 50 سالہ تاریخ میں 77 سے سیاست میں ہے، 23 اور 23 تقریباً 46 سال سے یہ سیاست میں ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک صرف انہوں نے ملک کے سر پہ پیر رکھ کے اپنی فیکٹریوں کو بڑھایا، ملک کے مفاد کو پیچھے رکھ کے اپنی کالونیوں کو، اپنی پراپرٹیز کو بڑھایا۔ تو ایسے لوگ یہ منافق ہیں، یہ وہ منافق ہیں، اللہ معاف کرے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں منافقین سے پناہ مانگی تھی، یہ ان سے بھی بدتر منافق ہیں۔ اچھا پی ایچ ڈی تو خیر ایک علیحدہ بات ہے نا، پی ایچ ڈی تو کہیں بھی نہیں کر سکتی، وہ جھوٹ میں بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک ڈگری ہے نا، اس کو لینے کے لیے بھی یونیورسٹی جانا پڑتا ہے۔ جو اسکول اور کالج سے ہی بھاگ جائیں
اور بھاگ کے بالکل غائب ہو جائیں، تو ان کے لیے پی ایچ ڈی میرا خیال ہے ان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کی نانی ہو سکتی ہے، جھوٹوں کی کوئی چڑیل ہو سکتی ہے، جھوٹوں کی کوئی سردار ہو سکتی ہے۔ اب پی ایچ ڈی خان صاحب نے کہا ہے تو ہم اس کو دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب جس کے بارے میں جو کہنا چاہیں، کیونکہ خان صاحب بھی وائس چانسلر رہے ہیں دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی کے، اور جھوٹ بولنے کا تو آپ ان کا یہ ایک حساب لگائیں کہ میرا خیال جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے اب تک، جب یہ دادی نانی سب کچھ بن چکی ہوئی ہیں، تو ان کا جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا دو فرشتے آپ کے، ایک دائنے کندھے پہ بٹھایا ہوا، ایک بائنے پہ۔ دائنے کا کام ہے کہ آپ کی نیکیوں کو لکھتا ہے، بائنے کا کام ہے آپ کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ تو دہنا فرشتہ جو ہے نا میرا خیال مریم نواز کو، وہ تو تقریباً جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے یہ بالغ ہوئی ہیں، ان پہ نماز فرض ہوئی ہے، دہنا وہ چھٹی لے کے گیا ہوا ہے، وہ کہیں سویا ہوا ہے، کہیں وہ عیش میں جا رہا ہے بالکل، ہاں نہیں چھٹی لے کے وہ بالکل سکون میں۔ لیکن بائنا فرشتہ جو ہے نا اس نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہوگی کہ یا اللہ ادھر کوئی 6 شفٹیں لگاؤ، کیونکہ جس طرح 2-2 گھنٹے کی 4-4 گھنٹے کی شفٹ لگاؤ، مجھ سے اتنا لکھا نہیں جاتا، بلکہ میں لکھ کے تھک جاتا ہوں۔ یا تو مجھے کوئی ایسی چیز دیں کہ میں اس کی ریکارڈنگ کرتا رہوں ڈائریکٹ، جیسے آپ میری کر رہے ہیں، یا میرے ساتھ پھر 6 فرشتے اور ڈیوٹی پہ لگائیں کہ وہ شفٹوں میں آئیں تاکہ مجھے کو آرام کرنے کا موقع ملے۔ مجھے سانس لینے تک کی اجازت نہیں ہے، اور جتنی برائیاں یہ لکھتی ہیں اتنی تو کبھی ابلیس کی بھی میں نے نہیں لکھی ہوں گی جتنی ان کی ہیں۔ تو لہٰذا وہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے۔ وہ جو شیطان ہے نا جس کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ بھی جب جاتے ہیں نا کنکریاں مارنے، تو وہ شیطان بھی ان کو کہتا ہے کہ تسی تو ساڈے ہی ہو، اسی تو اڈے ہیں، تسی ساڈے ہو، آپس بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں گے، سانو کنکریاں نہ مارو۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، آپ دیکھیے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ جی میں خان صاحب کا ایسا مکو ٹھپوں گا، ایسا مکو ٹھپاں گا کہ یہ دوبارہ اسلام آباد وال ویکھے گا نہیں۔ اور مکو ٹھپڑ والی گل کی ہے اسلام آباد میں خان صاحب ابھی یہ پنجاب ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور خالی پٹاخے چلانے سے، خالی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ دیکھیں قافلے جو ہوتے ہیں نا وہ چل رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کئی کتے آگے بھونکتے ہیں اور وہ بھونکتے رہتے ہیں، لیکن قافلے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ آ کے یہ اس طرح بکواسیات کرتے رہیں گے، ان کو ایسی بکواسیات کرنے دیں، گدڑ سنگھی ان کو مارنے دیں۔ ہمارے خان صاحب اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے، رگوں کے اندر خون ہے، جسم میں سانس ہے، دل میں دھڑکن ہے، پیروں میں سکت ہے چلنے کی، ہاتھوں میں سکت ہے روکنے کی، زبان میں سکت ہے بولنے کی، آنکھوں میں سکت ہے دیکھنے کی، اس وقت تک خان کے نظریے کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس دنیا میں پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ اللہ نے تھینک یو۔